بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ کچھ لوگ یزید ملعون کے خاندان کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یزید کے والد امیر معاویہ اور دادا ابو سفیان کا شمار صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے۔ اس بات میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یزید ایک مکروہ انسان تھا اور جہنم اس پر واجب ہو چکی ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کے خاندان کو شک کی نظر سے دیکھنا سراسر غلط ہے۔ آئیے اس پر دلیل سے بات کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین ابن علی کا غم آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے سینوں میں موجود رہے گا۔ اب اس محبت اور عقیدت کو بنیاد بنا کر یزید کے پورے خاندان کو لپیٹ لینا سراسر غلط ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے والد حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے دادا ابو سفیان بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ناظرین، یزید کا اہل بیت کے ساتھ بغض خاندانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ذاتی فعل تھا، اور اس کی خباثتوں کا اس کے باپ دادا سے کسی بھی طرح سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی کہ ان کو حضرت علی شیر خدا سے کیا اختلاف تھا۔ دراصل جب حضرت علی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم حضرت عثمان غنی کا قصاص لیں گے، ورنہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ ان کا مقصد معاذ اللہ حضرت علی کے ساتھ بغض نہ تھا، اور نہ ہی وہ حضرت علی کی خلافت سے غیر مطمئن تھے، اور نہ وہ اس چکر میں تھے کہ ان کی جگہ مجھے امیر مقرر کیا جائے۔ ان کی نیت بری نہ تھی، اور نہ ہی حضرت علی کا موقف غلط تھا۔ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ دشمن اس وقت طاقتور ہے، تو فی الحال قصاص لیا تو جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے دشمن کی طاقت کا اندازہ بھی تو لگایا جانا چاہیے۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ بھی چھڑ گئی تھی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ تھے، بہت ساری شہادتیں بھی ہوئیں، مگر حضرت علی جانتے تھے کہ یہ لوگ مرتد یا باغی نہیں، ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے، اور جناب علی باقاعدہ شہیدوں کے نماز جنازہ میں شرکت بھی کرتے تھے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں امیر معاویہ کے کردار پر شک کرنے والے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ اماں عائشہ بھی امیر معاویہ کے ساتھ تھیں۔ نہ صرف امیر معاویہ کو اماں عائشہ کی حمایت حاصل تھی، بلکہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں بھی شامل تھیں، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھیں کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جانا چاہیے۔ یہ صرف رائے کا اختلاف تھا، اور ایک تیسری جماعت بھی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں مسلمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہے، لہٰذا وہ لوگ جنگ میں شامل نہ ہوئے، یعنی نہ حضرت علی کا ساتھ دیا اور نہ حضرت امیر معاویہ کا۔ حضرت معاویہ کاتب وحی بھی تھے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ ہم حضرت معاویہ کے لیے دل میں بغض رکھیں یا کوئی گستاخی والے الفاظ استعمال کریں۔ بعد میں یہ اختلاف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم بھی کروا دیا تھا، قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ جس کا مفہوم ہے کہ لڑنے والے دو گروہوں کے مابین صلح کرواؤ۔ اب بات کر لیتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے گھر کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ میرے حساب سے تو بات ادھر ہی ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ الفاظ کس کے ہیں۔ لیکن شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو مزید دلائل سے بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے بدترین دشمن ضرور تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے نہ صرف توبہ کی بلکہ اپنی پوری زندگی جہاد کیا اور پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیسے ان کے کردار پر شک کیا جا سکتا ہے؟ ابو سفیان عاشق رسول اور آل نبی سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور جیسے ہی ابو سفیان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور ابو سفیان سے بہت زیادہ نرمی فرمائی۔
ابو سفیان کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ کہ ان کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، یعنی ابو سفیان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن کا شمار امہات المؤمنین میں ہوتا ہے، جس کی نسبت نبی سے جڑی ہو، ان کے کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ اسی طرح سے یزید کا بیٹا معاویہ، جس کا نام یزید نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا، اور اس کی اہل بیت سے عقیدت بھی اپنے دادا جیسی ہی تھی، جب یزید بستر مرگ پر تھا اور اپنی حکومت اپنے بیٹے معاویہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، تو اس کے بیٹے نے یہ کہہ کر حکومت کو ٹھوکر مار دی کہ مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس کی بنیاد آل نبی کے خون پر رکھی گئی ہو۔ کیا معاویہ کے ان الفاظ کی اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں؟ ناظرین، حکومت اور تخت شاہی کو ٹھکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن آل نبی کے عشق میں حکومت اور تخت کو ٹھکرانے والے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ یزید کی اولاد تو ہے مگر یزید کا پیروکار ہرگز نہیں، اور کسی بھی قیمت پر یزید کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہٰذا کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ یزید ملعون کے ناپاک اعمال کی نسبت اس کے خاندان سے جوڑے۔ وہ پاک لوگ تھے، ان کے دل میں عشق نبی موجود تھا، اور وہ یقیناً جنت میں بھی حضور کے ساتھی ہوں گے جس طرح دنیا میں حضور کے ساتھی رہے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں۔ جو نبی کے اصحاب کے لیے بغض رکھے تو کل قیامت کے دن نبی کو اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔